بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. بہت دن بیت گئے, بات نہیں ہو سکی, اور اس کی وجہ وہ نہیں تھی عام طور پہ جس کا اظہار کیا جا رہا ہے. کئی میسیجز مجھے ملے ہیں, مجھے کسی نے کوئی دھمکی نہیں دی, کوئی پریشانی نہیں تھی, کوئی ذاتی وجوہات تھیں. کوئی صحت کی خرابی بھی تھی, کچھ الحمدللہ وہ بہتر ہے. خرابی ہوتی ہے, بہتر ہو جاتا ہے, لیکن یہ کوئی زیادہ سیریس مسئلہ نہیں ہے ویسے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ نقاہت میں کام کرنے کو جی تو نہیں چاہتا. دن بھر ویسے میں پڑھتا رہتا ہوں, لیکن وہ مرحوم ابن الحسن کہتے تھے, بڑے دانشور تھے, بڑے نجیب آدمی, کہ بڑھاپے کی پہلی زد حافظے پہ پڑھتے. دن بھر میں اگر مجھے ایک اچھا سیکٹری میسر آ جائے اور میں اسے ڈکٹیشن دوں تو نیو یارک ٹائمز سے لے کے اور ڈان تک سارے اخبارات پڑھتا ہوں اور بہت سے لوگوں سے رابطے میں رہتا ہوں. خیر, یہ تو اس تمہید کی کیا ضرورت ہے. میرا خیال ارادہ تو یہ تھا, مگر وہ ایک مشقت طلب کام تھا, کہ ایک عمران خان جیسا ایک لیڈر افریقہ میں ابھر آیا ہے, کہ اس کی کہانی آپ کو سنو. مختصراً عرض کرتا بھی ہوں, لیکن آخر میں ایسے حیران کن واقعات ایک چھوٹے سے افریقی ملک میں رونما ہو رہے ہیں. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات سے اس نے انکار کر دیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے دھمکی دیا. تو اگر عمران خان اقتدار میں آ جائے تو جو کچھ وہ اچھی منصوبہ بندی اگر وہ کر سکیں وہ کر سکتے ہیں, تو وہ آلریڈی کر رہے ہیں, اور ان کی جان لینے کی بھی کوشش کی گئی جس طرح عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی گئی تھی. یہ میں آخر میں آپ سے عرض کروں گا. ہمارے میڈیا نے تو اس کو نوٹس ہی نہیں لیا. ایران میں جنگ تقریباً ٹل گئی ہے, اور ویسے ہی امکان یہ ہے معاہدہ ہو جائے گا جیسا کہ پہلے ہوا تھا اوباما کے دور میں. آپ ظاہر ہے, اور چین کی اور امریکہ کی ٹریڈ وار کے بارے میں نیو یارک ٹائمز میں فرنٹ پیج پہ چھپنے والے تجزیے میں یہ کہا گیا کہ اس میں چین کو برتری حاصل ہے, اور نقصان تو اسے بھی پہنچے گا, لیکن امریکہ کو زیادہ نقصان پہنچے گا. اور پریشان ہے ڈونلڈ ٹرمپ, اور وہ بزنس مین کو وہاں بھیج رہے ہیں. یعنی بظاہر تو وہ اپنے طور پہ جا رہے ہیں, اور چینی جو ہیں اس صورتحال کا لطف اٹھا رہے ہیں. اس پہ بھی پھر کسی وقت تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا. وہ پڑھا تو میں نے بہت اس پہ, اور ادھر ادھر رابطے بھی کیے. آپ ظاہر ہے عمران خان کے بارے میں سننا چاہتے ہیں. سب سے زیادہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کی بہنوں کی ملاقات ان سے نہیں ہونے دی گئی, بڑی شقافت قلبی کا مظاہرہ کیا گیا, کہ جو میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں. لیکن عمران خان نے دو تین اہم باتیں کہی ہیں. ایک تو یہ, انہوں نے کہا خدا کا شکر ہے کہ افضل مروت سے جان چھوٹ گئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ افضل مروت وہ ہر اس اینکر کے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں جو عمران خان کا مخالف ہے, اور پارٹی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے بارے میں جتنے اندیشے ظاہر کیے گئے تھے سب درست ثابت ہوئے. نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ خاتون اینکر کو گالیاں دی انہوں نے, اور تحریری طور پر دی. نہایت تعجب خیز بات ہے. کوئی آدمی جو ہے, کیا امیج تھا ان کا, وہ عمران خان کے جانشین بن سکتے تھے, کرزمیٹک تھے, تقریر اچھی کرتے تھے, حصے مزاح بہت اچھی تھی, اور باخبر آدمی تھے. لیکن بہرحال اگر اصل دار و مدار تو نیت پہ ہوتا ہے. اخبار نویسوں سے لڑتے جھگڑتے ہیں, ان پہ الزامات لگاتے ہیں, لیکن قصہ پاک ہو ہی چکا تھا. لیکن عمران خان کا یہ منو ان یہ جملہ ہے کہ خدا کا شکر ہے شیر افضل مروت سے جان چھوٹ گئی. انہیں زیادہ افسوس اس بات کا تھا کہ انہوں نے علیمہ خان پہ نکتہ چینی کی, اور وکلاء کے فیسوں کا خام خواہ وہ ایک سکینڈل بنانے کی کوشش کی. مائنز اور منرل بلز پہ عمران خان کے تحفظات ہیں, اور وہ انہوں نے بلایا ہے چیف منسٹر کو, اس سے بات کریں گے. پارٹی لیڈروں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ باہمی آپس میں لڑائی جھگڑے بند کریں. لیکن کیا بند کریں گے؟ اب وہ کیا کہتے ہیں, پنجابی کا محاورہ, گھر والا گھر نہیں اور ہمیں کسی کا ڈر نہیں. اور عمران خان کو اسی لیے جیل میں رکھا گیا, ون آف دی بیسک ریزنس. دیکھیے وہ
سیاست کے بارے میں ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا. اس پہ کسی نے اضافہ کیا کہ اس کی آنکھ میں حیا بھی نہیں ہوتی. یہ آج ہوا جناب، لاہور سے راولپنڈی آتی ہیں بہنیں ان کی، عظمیٰ خان اور علیمہ خان اور نورین بی بی، تو انہیں بھائی ملاقات کا دن ہے، انہیں وہیں بتا دیا جاتا کہ آپ نہ آئیں. اول تو عدالت کا حکم ہے، اور راجہ سلمان اکرم نے ٹھیک کہا کہ جس ملک میں عدالت کا حکم نہیں مانا جاتا وہاں کسی کی جان و مال اور آبرو محفوظ نہیں رہتی. لیکن بہرحال پہلے تو کنٹینر لگا دیے گئے، وہ 3 خواتین آ رہی ہیں، 2-4 وکیل آ رہے ہیں، تو کنٹینر لگانے کا کیا مطلب؟ کوئی جلوس نکل رہا ہے. ایک دہشت پیدا کرنے کی کوشش ہے. اور جو لیڈر اپنی قوم کو دہشت زدہ کرتے ہیں وہ اپنی قوم کو دولت شاہ کے چوہے بناتے ہیں. انسانی صلاحیت آزادی میں بروئے کار آتی ہے. کوئی خوفزدہ قوم کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتی. معیشت تو رہی ہے ایک طرف اور سارے اس میں مبالغہ کر رہے ہیں، بلکہ سفید جھوٹ ہی بول رہے ہیں. کوئی امکان معیشت کے سدھرنے کا نہیں ہے. آئی ایم ایف کی شرط یہ ہے کہ $26 بلین کے جو لون ہیں جو اس سال پے کرنے ہیں اس کو شیڈول کرائیں، ملتوی کرائیں انہیں. چین، امارات، سعودی عرب سے کوئی اس میں کامیابی نہیں. اور سعودی عرب تو یہ کر رہا ہے، میں تو حیرت زدہ ہی رہ گیا، پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا، پھر میں اس کی تحقیق کی. وہ ریکوڈک کا ایک حصہ، سارے کا سارا تو نہیں، سارے کا تو میرے خیال میں 100 بلین سے لے کے $1000 بلین تک کا تانبا اور سونا ہوگا، اور دوسری معدنیات بھی ہیں. اس کا کچھ حصہ ہے جس کی مالیت بعض ماہرین کے نزدیک $90 بلین تک ہو سکے. $1.5 بلین میں وہ مانگ رہے ہیں، اور 1 لاکھ ایکڑ زرعی زمین مانگ رہے ہیں. پہلے بھی مانگے، مشرف کے زمانے میں بھی مانگ رہے تھے، لیکن انہوں نے کم سے کم مانگ رہے تھے اور خوش اسلوبی سے انہوں نے ٹال دیا تھا. ماہرین کا کہنا یہ تھا، زرعی ماہرین کا، کہ بے تحاشا کھاد کے استعمال سے 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال جتنے عرصے کے لیے لیز ہوگی وہ تو اپنی غذائی ضروریات پوری کر لیں گے، لیکن زمین تو برباد ہو جائے گی. اور کاشتکار تو خیر ویسے ہی برباد ہے، وہ تو ایک الگ قصہ ہے، اس پہ الگ سے بات کریں گے. تو اب یہ کمال ہے، یعنی ہر شاہی لاکھ جو ہے وہ اپنے حصے کے 1 پاؤنڈ گوشت کا مطالبہ کر رہا ہے. یہ ہے تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے، ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. عمران خان کے ساتھ بڑی بدسلوکی ہو رہی ہے، بہنوں کے ساتھ بھی. افسوسناک ہے. اس سطح پہ آ گئے لوگ، اس کا کبھی اندازہ نہیں تھا. یعنی بچوں سے اس کی بات نہیں کرائی جا رہی. اس میں کیا پلیئر ہے؟ سیڈسٹ پلیئر، اذیت دے کر خوش ہونا. یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، اور اس سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی. تاریخ یہی بتاتی ہے. دیکھیے، بابر کے فوراً بعد، کچھ عرصے کے بعد، ظہیر الدین بابر کے بعد، مغلوں نے سکھوں کے ساتھ بدسلوکی کا آغاز کیا. ایک مصر کے ایک ٹیمپل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تحریر موجود ہے، آپ کے زبان سے ادا ہوئی وہ اور لکھی گئی، وہ ضمانت موجود ہے کہ روز قیامت تک کے لیے مسلمان اپنے اقلیتوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اور امت پہ یہ ذمہ داری ڈالے گی. الفاظ تو مجھے یاد نہیں. بھائی مسلمانوں کی حکومت تھی، مکمل اقتدار حاصل تھا، کوئی مزاحمت ہی نہیں تھی. مزاحمت تو شروع ہوئی اورنگزیب کے آخری دور میں. تو سکھوں کے بارے میں یہ حکم صادر ہوا کہ جو آدمی نظر آئے اس کو مار ڈالا. وہ جنگلوں میں چلے گئے. پنجاب جنگل ہی جنگل تھا، اور پختونخوا کا کوئی علاقہ تھا اس میں بھی بہت سارے جنگل تھے. پورا سرگودا ڈویژن، پورا فیصل آباد ڈویژن جنگل ہی تھے، اور بھی بہت سے جنگل تھے. تو جنگلوں میں چلے گئے، اور جنگلوں میں وہ کب تک رہے؟ ایک طویل عرصے تک. میں اس عرصے کا تعین کیا جا سکتا، میں نے کیا بھی تھا، میرے ذہن سے اتر گیا. اس نے انہیں اتنا سخت جان بنا دیا کہ کل آبادی کا 9% ہونے کے باوجود 91% مسلمان اور دوسرے لوگ تھے، اور ظاہر ہے کوئی 85-86% تو مسلمان ہی ہوں گے. تو انہوں نے 80 برس تک حکومت کی. یہ لاہور کا سیکریٹریٹ ہے، جن لوگوں نے دیکھا ہے کیسے شاندار سیکریٹریٹ ہے، رنجیت سنگھ کا بنایا ہوا ہے.
اگر پی ٹی آئی کے لیڈروں پہ جو کچھ کارکنوں پہ جو کچھ بیت رہی ہے اور لیڈروں پہ بھی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں وہ سخت جان ہو جائیں گے۔ جو مصیبت سہنا سیکھ جاتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، ظلم کرنے والا تو کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ اچھا تو بہرحال نہیں ہوگا۔ اور کیا ایک اقلیتی حکومت ہے جن کے 10-15% سے زیادہ ووٹ نہیں، سب کے ملا کے بھی 20% سے زیادہ نہیں ہے، اور کیونکہ امیدوار تو 8-10 ابھی عمر کوٹ میں آپ نے دیکھ لیا، یعنی اس میں الیکشن کمیشن کو کوئی رول ہی نہیں تھا۔ اپنی پسند کے پولیس افسر تھے، اپنی پسند کے پولنگ ایجنٹ تھے، پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹ نکال دیے گئے، ہر دھاندلی کی ہر وہ صورت بروئے کار آئی جو آ سکتی تھی، اس کے باوجود دگنے ووٹ لیے پچھلے الیکشن کے مقابلے میں۔ خیر جب وہ شاہ محمود قریشی نے الیکشن لڑا تھا تو 1 لاکھ ووٹ تو انہوں نے لیے تھے، اور اس وقت اتنی طاقتور نہیں تھی پی ٹی آئی، اس سے آدھی بھی نہیں تھی۔ 2013 میں تو 90 سیٹیں انہیں مل سکتی تھی اگر ٹھیک ٹکٹ دیتے جتنے سروے ہوئے تھے، وہ ٹکٹ ہی ٹھیک نہیں دیے، اس کا کبھی میکنزم ہی نہیں بنایا، یہی اس پارٹی کی کمزوری رہی ہے۔ مگر اس وقت کتنے ووٹ تھے؟ 30% ہوں گے، 32% ہوں گے، اس سے کچھ کم ہی ہوں گے۔ اب تو 70% ان کے ووٹ ہیں جتنے سروے ہوئے ہیں۔ تو روک تو نہیں سکتے آپ۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حوالے نہیں کر دی ہے۔ اقبال نے کہا تھا خدا اپنی خدائی سے دستبردار نہیں ہو گیا، کوئی اس نے اپنی دنیا شیطان کے حوالے نہیں کر دی، انسانوں کے حوالے بھی ظاہر نہیں کر دی، تو روک تو نہیں سکتے اس کو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کتنا عرصہ رکھیں گے۔ اور اگر وہ اپنی فطری زندگی گزار کے اس دنیا سے چلا گیا یا کوئی خدا نخواستہ سانحہ ہوا، تو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں اپنی قبر سے حکومت کرے گا۔ بھٹو کو 79 میں پھانسی دی گئی نا، 2008 میں بھی الیکشن جیتا پیپلز پارٹی نے، اور سندھ میں اب بھی ان کی حکومت ہے۔ وہاں سری لنکا میں بندرا نائکے گئے، مسز بندرا نائکے آ گئیں۔ انڈیا میں شیخ مجیب الرحمان کو قتل کیا گیا، ان کی صاحبزادی آ گئیں، وہ کتنا عرصہ انہوں نے حکومت کی۔ اندرا گاندھی قتل کی گئیں، ان کے صاحبزادے آ گئے، کتنا عرصہ انہوں نے حکومت کی۔ تو تشدد سے تو بہرحال کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لیں، مگر تاریخ کا سبق وہی ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا۔ طاقت جو ہے وہ اندھی ہوتی ہے، اور زیادہ طاقت زیادہ اندھی ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی پر جو کچھ بیت رہی ہے وہ تو جناب دیکھیے، کچھ تو بھاگ گئے، جو بھاگنے والے بھاگ گئے۔ ایک لحاظ سے تو 2 اعتبار سے عمران خان خوش قسمت ہے۔ دیکھیے، ریاضت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، وہ واقعات بھی ہیں، زیادہ بہت سے قصے کہانی بھی، جنگلوں میں جا کے لوگ ریاضت کرتے تھے، اس کو خدا نے تنہائی عطا کر دی۔ یہ وہ عمران خان نہیں ہے، یہ 1996 والا عمران خان نہیں ہے جس نے پارٹی بنائی تھی، یہ 2002 والا بھی نہیں ہے، 2008 والا بھی نہیں ہے جس نے بائیکاٹ کیا، 2013 والا بھی نہیں ہے۔ یہ جب باہر نکلے گا تو آپ کو پتہ چلے گا، اور باہر نکلے گا تو آپ کو پتہ چلے گا وہ ایک اور عمران خان۔ اتنی طویل قید تنہائی جو آدمی بتا دیتا ہے وہ بالکل ایک دوسرا آدمی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اس کی شجاعت میں اور دلاوری سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ سرکاری اخبار میں جو مرضی ارشاد کرتے رہیں۔ اور اس وقت یہ قوم میں تقسیم در تقسیم کا عمل کیا جا رہا ہے جب معیشت تباہ ہو چکی ہے، کسان رو رہا ہے، کارخانے بند پڑے ہیں بیشتر، اور کوئی ترقی نہیں، زیرو ہے۔ اعداد و شمار کا فریب ہے اگر یہ کہتے ہیں کوئی ترقی۔ بس 2.5-3% تو آبادی بڑھ رہی ہے، اگر 3% بھی شرح ترقی ہو، اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت وہی ہے، حالانکہ ڈالر کی قیمت گر رہی ہے۔ امریکہ میں تو بڑا کرائسس ہے، کل تو کرائش ہی کر گئی تھی شیئر مارکیٹ۔ بات چیز جو ہے وہ اگرچہ سلمان اکرم راجہ نے ٹھیک کہا نہیں ہو رہی ہے، لیکن نامہ پیام ہو رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا مذاکرات ہوں گے تو ہم اس کا اعلان کریں گے، مذاکرات نہیں ہو رہے، نامہ پیام ہوتا ہے۔ اور وہ اس نے ٹھیک کہا، اپنا نورین بی بی نے کہا یا عظمیٰ خان نے کہا کہ وہ جو لوگ جاتے ہیں وہ مرضی سے جاتے ہیں، حکومت کی مرضی سے جاتے ہیں، اور خدا جانے وہ کیا کہتے ہیں، اور جب وہ باہر آ کے جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ یہ بہرحال
ذمہ دار ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ شیر افضل سے مروت سے جان چھوٹی، اور شیر افضل مروت نے جس طرح خود کو برباد کیا ہے بڑا افسوس اس پہ ہوتا ہے، خود کو تباہ کر لیا اور اس کا ملال بھی نہیں۔ اپنی غلطی سے نہیں آدمی برباد ہوتا، غلطی پر سٹینڈ لینے سے ہوتا ہے، اور وزڈم ایک چیز ہے اور چالاکی بالکل ایک دوسری چیز ہے۔ تو جناب خبر تو بس اتنی ہے عمران خان کے معاملے میں۔ اور کیا کہا تھا شورش کشمیری نے؟ خوف خدائے پاک دلوں سے نکل گیا اور آنکھوں سے شرم سرور کون و مکان گئی۔ ایک آدھ اخبار کے سوا، ایک آدھ چینل کے سوا، وہ سب سرکاری ہیں اب تو، ہاں جی، اور اقتدار اقلیتی جماعتوں کے پاس ہے، جن دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ ان لیڈروں کو کرپٹ کہتے ہیں۔ ہزاروں مضامین ان کے بارے میں چھپ چکے، کتنی فلمیں، یہ لوگ ملک چلائیں گے۔ ملک اس طرح چلتے، اس طرح کریانے کی ایک دکان نہیں چل سکتی۔ وہ کیا غالباً یہ میر صاحب کا شعر ہے، کل پاؤں ایک کاسہ سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا دیکھ کے چل اے راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پرغرور تھا۔ کتنے لوگ چلے گئے۔ لیاقت علی خان تو خیر شہید ہو گئے، قائد اعظم کے بعد کون آبرو مندی سے گیا ہے؟ یہ بھی چلے جائیں گے۔ پھر وہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ انجام بخیر ہو، انجام تو ان کا بخیر نہیں ہوگا۔ خبر جناب یہ ہے جس کی بڑی اہمیت ہے، پہلگام میں مقبوضہ کشمیر کا قصبہ ہے، اس کی پہاڑی پر ایک وہ تعمیر کیا گیا ہے شیو مندر، برف سے وہاں پہ برف گرتی رہتی ہے، اتنی ہائٹ پہ ہے، شیو لنگ بنایا جاتا ہے جس کی وہ زیارت کرنے کے لیے ہندو زائرین جاتے ہیں، اور مارچ میں اس کی رجسٹریشن شروع ہوتی ہے، جون سے ستمبر تک لوگ جاتے ہیں، ان کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ تو وہاں جناب وہ تو بھارتی پریس تو کہہ رہا ہے 2 3 4 کچھ 5 کہہ رہے ہیں، سارا دن چینل چیختے رہے بھارت کے، مگر آزاد ذرائع کی اطلاعات یہ ہیں کہ 28 آدمی جو ہیں وہ حملہ ہوا اور مارے گئے زائرین۔ تو اب ظاہر ہے الزام تو پاکستان پہ آئے گا، اور سرحدیں گرم ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا امیت شاہ بھاگ کر پہنچے اور نریندر مودی شاہ سلمان کے پاس بیٹھے تھے، اور امریکہ اور بعض عرب ملک جو ہیں، خاص طور پہ وہ عرب ملک جو وہاں سیاحت پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، اور سجاد علی لون نے کہا کہ جی مشکل سے ایک وقت آیا تھا جب لوگ آسودہ ہو سکتے تھے، تو اس وقت یہ سانحہ ہو گیا۔ ظاہر ہے پاکستان نے نہیں کیا۔ جو آدمی اس کی کشمیر کی میکینکس کو سمجھتا ہے، ذرا بھی اس نے غور کیا، پاکستان نہیں کر سکتا۔ پاکستان جنرل باجوہ نے سودا کر دیا تھا کشمیر کا، جب اسے مرکز کا وہ 370 ختم کی گئی، تو جنرل باجوہ نے بھارتیوں سے بات نہیں کی تھی، امریکہ سے بات کی تھی۔ اور میر صادق اور میر جعفر کیا تھے، اس سے بڑا کام کیا۔ اس کی جب تفصیلات سامنے آئیں گی، ایک دن تو سامنے آئیں گی، تو لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ جنرل باجوہ کو اس ملک میں نہیں رہنا چاہیے، ان کے لیے عافیت اسی میں ہے، یہاں سے تشریف لے جائیں، یہ ان کا وطن نہیں ہے، ان کا وطن امریکہ ہے، وہیں جائیں۔ بھارت ظاہر ہے آرام سے نہیں بیٹھے گا، اس کے سر پہ امریکہ کا سایہ ہے، اور کوئی نہ کوئی شرارت وہ کرے گا، اور یہ وہ وقت ہے جب ملکوں اور قوموں کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ فوج نہیں حفاظت کیا کرتی ملک کی، قوم کیا کرتی ہے۔ یعنی ٹھیک ہے میدان جنگ میں تو فوج ہی ہوتی ہے، قوم کی پشت پناہی چاہیے ہوتی ہے، جو 65 میں تھی، 71 میں نہیں تھی۔ مشرقی پاکستان کے عوام تو نہیں تھے ساتھ، وہ تو بعد میں جو دیکھیے جو ہوا پچھلے برس، وہ تو ایک دوسری بات ہے۔ لیکن یہ کہ جس طرح ہم نے جس کمزوری کا ہولناک کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے، کم کسی قوم نے کیا ہوگا۔ کیا کہا تھا اقبال نے، کتنی دفعہ یہ شعر آپ کو سنایا، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ جب آپ بلیک میل ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو آپ کو کون پوچھتا ہے؟ پھر تو بلیک میلر کے رحم و کرم پہ آپ ہوتے ہیں۔
اور یہ خبر تو بہرحال آپ کئی دن سے سن ہی رہے ہیں، لیکن آپ ذرا غور فرمائیے یہ کیسی حکومت ہے؟ یہ روز شہباز شریف صاحب نوید دیتے ہیں معیشت سنبھل گئی، مہنگائی کم ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ 67,000 67,000 پاکستانی مکمل ادائیگی کے باوجود فریضہ حج ادا نہیں کر سکے. اور جب سردار یوسف صاحب کو بنایا گیا، وزارت سونپی کے مذہبی امور کی، اسی وقت میرا ماتھا ٹھنکا تھا. بھائی تحصیل کی سطح کا لیڈر ہے بیچارہ، گفتگو تک تو کر نہیں سکتا، فیصلہ تو بہت بات کی بات ہے. یہ وزیر ہیں، تارڑ صاحب وزیر ہیں، کوئی سردار یوسف وزیر ہیں، وہ سارے ہی ایسے ہیں کم و بیش. خواجہ صاحب فرما رہے تھے آج کہ وہ شاید کل فرمایا، وہ دنیا کا معاشی نظام بدل رہا ہے، وہ اس کے مطابق یہ کرنا ہوگا. وہ بالکل اسی طرح کی گفتگو کے ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں. ہم رحم و کرم پہ ہیں امریکہ کے. گویا استغفر اللہ استغفر اللہ، کوئی اس کائنات کا کوئی خالق ہی نہیں ہے، قدرت کے کوئی قوانین ہی نہیں ہے. امریکہ تو ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اندازہ یہ ہے $1,700 فی خاندان اخراجات اس سال امریکہ میں بڑھ جائیں گے. امریکہ تو تحلیل ہو رہا ہے دھوپ میں رکھی ہوئی برف کی طرح. یہ ٹھیک ہے، ایک سپر پاور جب پسپا ہوتی ہے تو اس میں بہت وقت لگتا ہے. امریکہ یہ ایشیا، وہ شی جن پنگ نے ٹھیک کہا، یہ ایشیا کی صدی ہے، اور یہ تو بہت پہلے سے ہی لوگ کہہ رہے تھے. تو امریکہ تو اگر کوئی ہوش دیکھیے، چین اور روس کی مجموعی فوجی طاقت امریکہ سے زیادہ ہے. بعض چیزیں ان کے پاس ایسی ہیں جو روس اور چین کے پاس نہیں، بعض اسلحہ ایسا ہے. لیکن لڑے گا کون لڑے گا؟ کون سی 7 جنگیں پلان کی تھی انہوں نے 10-15 سال پہلے، عراق اور افغانستان اور فلاں. کس جنگ میں جیتے ہیں وہ؟ ویتنام میں جیتے تھے، کمبوڈیا میں جیتے تھے، عراق میں جیتے تھے، کہاں جیتے تھے کبھی؟ امریکہ کے پاس وہ سپاہی نہیں ہے جو لڑ سکتا ہو. وہ ہالی ووڈ کی فلموں میں لڑتا ہے اور ایسے کرشمے دکھاتا ہے کہ کیا کہنے، لیکن وہ میدان جنگ کا آدمی نہیں ہے. تو حکومت کی تو جناب یہ کارکردگی. سندھ میں آپ جانتے ہی ہیں صورتحال کتنی دگرگوں ہے. تو ابھی کچھ دیر پہلے خبر آئی تھی کہ بعض شہروں میں وکلاء نے بائیکاٹ کیا ہے عدالتوں کا، اور بعض شہروں میں ہو جائے گا. اور ٹھٹھا اور بدین کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ راستے بند ہیں، کراچی نہیں جا سکتے. سمندر ذریعے راضی ہڑپ کر رہا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے. کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ نہریں بنانے کا جواز، ایک ادنا جواز پیش نہیں کر سکے. ایک جواز یہ مفروضہ اگر مان لیا جائے، بول تو کوٹری سے آگے اتنا پانی چھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ سمندر پہ دباؤ رہے اور وہ زری زمین ہڑپ نہ کر سکے. لیکن چلیے اس کو بھی چھوڑی، فرض کیجئے کہ پنجاب کے حصے کا پانی استعمال ہوگا. آپ بلوچستان کی صورتحال آپ کو پتہ ہے، پختونخوا کی آپ کو پتہ ہے، اور آپ سندھ میں جو ہے اتنی سودا تو زرداری صاحب نے کیا، اب دب کے بیٹھے ہیں بیماری کا بہانہ بنا کر. اور اب چیخ رہی ہے پیپلز پارٹی، اب کوئی نہیں سنتا. آج اگر الیکشن ہو، آج شفاف الیکشن، تو پیپلز پارٹی حکومت نہیں بنا سکتی. اس پہ کنسنسس ہوگا. ایک تو پانی ویسے ہی کم ہے، دوسرا یہ ہے کسی کو یہ تمیز نہیں، پچھلے 30-40 سال سے بحث ہو رہی ہے کہ پانی اس طرح نہیں استعمال کیا جاتا. دنیا میں اس بے دردی سے کہیں پانی استعمال نہیں ہوتا. فلڈ ایریگیشن نہیں ہوتی، پانی جو ہے وہ فواروں سے دیا جاتا ہے. اور اب تو ڈرپ ایریگیشن ہے. اب تو یہ یہاں راولپنڈی کے قریب ایک وہ دیکھی جگہ جہاں زمین کے بغیر ٹماٹر اگائے جا رہے ہیں. دنیا میں زراعت بدل چکی ہے، مگر ان کا تہیہ ہے اس اشرافیہ کا، جسے مرحوم عبد القادر حسن بدماشیہ کہا کرتے تھے، کہ کسان کو اسی حال میں رکھنا ہے. دہقاں ہے ابھی قبر سے اگلا ہوا مردہ جس کا کفن زیر زمیں ہے. دوسرا مثلا ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا. وہ بھائی یہ 300-400 سال پہلے کی زراعت، دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے،
نہ زرعی یونیورسٹیوں میں کوئی کام ہو رہا ہے، نہ ایگریکلچر ریسرچ کونسل میں کوئی کام ہو رہا ہے، کسان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دنیا بدل چکی ہے۔ سامنے کی بات یہ ہے کہ بھائی سرسوں میں 1.5-2 گنا آمدن ہے، 3 بلین کوئی 30 لاکھ ٹن جو ہے وہ آپ کو گندم منگوانی پڑے گی $3 بلین کی۔ وہ وعدہ کرتی رہی چیف منسٹر، اعلان کرتی رہی کہ گندم میں ذمہ دار ہوں۔ آپ تو وہ ہیں جس نے کہا تھا لندن تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں، اور کسانوں نے ان پہ اعتبار کر کے گندم بوئی۔ وہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی چیز کی قیمت جو ہے وہ 40% کم ہو جائے؟ 2 سال پہلے وہ 4,000 روپے من گندم تھی، اور اب وہ 2,000 روپے تک بکی ہے، 2200-2300 روپے ویسے بک رہی ہے، اور یہ کال پڑے گا اس کا جا کے۔ اب کسان تو ذخیرہ نہیں کر، ویسے ذخیرہ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے منع کیا ایسے غلہ کو ذخیرہ کرنے سے، کرنا نہیں چاہیے، لیکن آڑتی کریں گے، جو لوگ کر سکتے ہیں وہ کریں گے، کیونکہ یہ مافیاز کا راج ہے۔ اور مگر $3 بلین کی، وہ بھائی 25% آبادی کا کم از کم انحصار ہی اسی پہ ہے، گندم پہ، اور ایک فصل گندم کی اور ایک دوسری فصل، کہیں کپاس ہے کہیں گنا ہے۔ گنے والے بھی رسوا ہوئے۔ عمران خان کے زمانے میں آپ اس کی بعض معاملات میں ظاہر ہے ان کے فیصلے درست نہیں تھے، اور بعض بہت بڑی ناکامیاں بھی تھیں ان کی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ شوگر مل والا پیسے نہ دے اور 50 کلو گنے کو 40 کلو کہہ دے۔ اور اب میں تو یہ سوچتا ہوں بھائی شوگر یہ کیا چیز ہے، چینی، اس کی ضرورت کس کو ہے؟ ارے بھائی اتنی بیماریاں اس سے پھیلتی ہیں، ایک اس سے، اور ایک یہ جو کوکنگ آئل آپ کھاتے ہیں، بلڈ پریشر اس سے بڑھتا ہے، شوگر اس سے بڑھتا ہے۔ بھائی گڑ کھائیں نا، گڑ اور شکر میں جو پرانے طریقے سے بنائی اس میں کیا پرابلم ہے؟ وہ صحت کے لیے اچھا ہے، اس میں وٹامنز ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ذلیل چیز کھلائی جائے، اور پھر یہ ہے کہ وہ پہلے ایکسپورٹ کی جائے پھر امپورٹ کی جائے، اس قدر بے بسی ہے۔ حکومت کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ کو سٹیبل رکھے، چیک رکھے، مگر جب حکومت خود ہی کاروبار کر رہی ہو، شریف خاندان کاروباری ہے اور زرداری خاندان کا کاروبار ہے، اور اس کی تفصیلات بتانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو، بتائیے۔ وزیر خزانہ صاحب فرماتے ہیں، اچھا جی وہ جیک کیا نام ہے ان کا پورا، برگ مین، کانگریس کے جو ہیں اپنا، وہ پاکستان کا دورہ کیا تھا، اب ایک ہفتے کے بعد انہیں یاد آیا ہے کہ مجھے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرنا ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو جن لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ پروگرام یاد ہوگا، میں تو اللہ سے دعا کرتا رہا کہ امریکہ پی ٹی آئی کی مدد نہ کرے، بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بھائی اگر امریکہ کے بل پہ کسی نے، عمران خان نے ٹھیک کہا تھا کہ، اور سب سے صاف بات علیمہ خان نے کہی تھی کہ ہمارا باپ لگتا ہے وہ، تو وہ اس طرح کے ٹویٹ بھی کرتے رہیں گے اور اس حکومت کی مدد بھی کرتے رہیں گے، اور اس کی وجہ ہے یہ حکومت تو مطلب جو مطالبات مان سکتے ہیں عمران خان تو نہیں مان سکتے۔ اور کیا فرمایا وزیر خزانہ نے کہ پاکستان امریکہ سے بڑے پیمانے کے معاشی روابط چاہتا ہے۔ جی یہ کوئی آپ کا کہنے کی ضرورت ہے؟ روابط چاہتے ہی آپ امریکہ سے ہیں، اور کس سے چاہتے ہیں؟ اور یہ کہ ان کی امریکی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کو خوش آمدید کہیں گے، بالخصوص کانکنی میں۔ جی ہم جانتے ہیں جناب، یہ کانکنی کا سارا غلغلہ ایسی ہے ہی اس لیے۔ تو ایڈوکیٹ ابوذر سلمان نیازی نے کہا کہ حسان نیازی اور 9 مئی کے جو دوسرے قیدی ہیں 9 مئی سے متعلق، کوٹ لکھپت جیل میں تمام قیدیوں کو کولر کی سہولت حاصل ہے، تمام قیدیوں کو، یہ ان کا کہنا ہے ابوذر سلمان نیازی کا۔ لیکن یہاں ان کے کمرے میں کولر نہیں ہے، حسان نیازی اور دوسرے جو قیدی ہیں، اور وہ تنور بن جاتے ہیں کمرے ان کے، اور چھتیں اور دیواریں تو کیا، فرش بھی گرم ہو جاتا ہے، اور ساری رات پہلو بدلتے ہیں۔ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ چوروں ڈاکوں تک کو
کولر کی سہولت حاصل ہے انہیں نہیں. اس سے کیا حاصل ہوگا یہ پتہ نہیں کیا حاصل کرنا چاہتے. ریلوے کے وزیر حنیف عباسی صاحب نے فرمایا ہے کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہی نہیں کوئی اختلاف. ظاہر ہے مفاد ایک ہے, اختلاف تو دکھاوے کا ہے, لیکن وہ سندھ میں جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس میں تو پیپلز پارٹی ڈائیلوٹ ہوگی. اور یہ فرمایا کہ دونوں اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے. میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر صورتحال کی تصویر کشی نہیں ہو سکی. اسی تنخواہ پہ یہ حکمران نہیں ہیں. حکمران یہ نہیں ہوتے جس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو. وہ دیوار جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے وہ پہلی آندھی پہ گر جائے گی. گریں گے اور یہ بہت برے گریں گے. آئی ایم ایف نے جناب یہ شرط عائد کی تھی کہ $7.5 ارب کی قرض کی ہم نے درخواست دے رکھی ہے, التجا کر رکھی ہے, کشکول بڑھا رکھا ہے. یہ کشکول توڑ دیں گے. یہ 35 سال سے ہم سن رہے ہیں نواز شریف سے, شہباز شریف سے, اب ان کی صاحبزادی ہیں اور ہیں, یہ گیت ہم سنتے رہیں گے. تو وہ جناب $26 ارب کے قرضے انہوں نے کہا تھا کہ ری شیڈول کرائیں, مگر وہ تو نہ چین سے مثبت جواب آیا, نہ امارات سے, اور نہ سعودی عرب سے. تو خبریں تو یہی ہیں بھائی. اور جناب یہ میں نے آپ سے عرض کیا, وہ تفصیل تو شاید کل یا پرسوں عرض کروں. برکینا فاسو ایک چھوٹا سا افریقی ملک ہے. پاکستان میں تو 50% آبادی کا زیادہ سے زیادہ انحصار زراعت پہ ہے, وہاں 80% کا تھا. کچھ ہی عرصہ پہلے اسے آزادی حاصل ہوئی ہے. ابراہیم تھرورے اس کے ایک لیڈر ہیں, 34 یا 35 سال ان کی عمر ہے, اور کیپٹن تھے فوج کے. پہلے ایک فوجی بغاوت ہوئی اور پھر اس کے بعد وہ ایک کرزمیٹک آدمی ہے اور بڑی غیر معمولی تفصیل بتاؤں گا, آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کیا اس نے کیا ہے 2 سال کے اندر. سونے کی آئی ایم ایف کو پے آف کر, آئی ایم ایف کے قرضے واپس کر دیے, عالمی بینک کے واپس کر دیے, فرانسیسی فوجی دستے نکال دیے, اڈے بند کر دیے, سونے کی کانیں قومیں آلیں. اور کیا کیا 2 سال میں؟ مکان مفت ملے گا. ایک اتنا پسماندہ ملک, اور مکان تعمیر ہو رہے ہیں. یونیورسٹی تک تعلیم مفت ہوگی. پانی کا قحط تھا وہاں, پانی سونے کی طرح قیمتی وہاں, مگر آؤٹ آف باکس انہوں نے راستہ نکالا ہے اور پانی کا وہ بندوبست کر رہے ہیں ہر آبادی کے لیے. اور 2 دفعہ اسے بعض اطلاعات ہوئی ہیں, 10 کوششیں ہوئی ہیں. اور ایک کوشش تو ایسی ہوئی ہے کہ اس کے باڈی گارڈ سے کہا گیا, $5 لاکھ اسے دیے گئے, اس نے لا کے اپنے صدر کی میز پر رکھے, یہ جناب مجھے دیے. کل 41 جو ہے وہ $1 ملین جو ہیں وہ سارے منصوبے وہ پکڑے گئے ہیں لوگ. اور اس کی بہت دلچسپ تفصیلات ہیں اور بھی بہت حیرت انگیز. افریقہ بدل رہا ہے, ایشیا بھی بدل رہا ہے. اگر کوئی نہیں بدل رہا تو ہم نہیں بدل رہے. کوئی پکارو کہ ایک عمر ہونے آئی ہے, فلک کو قافلہ صبح و شام ٹھہرائے. آپ کا بہت بہت شکریہ.